السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 47 کو لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ 4 سے لے کے 6 تک جو پیراگراف ہے، یعنی 3 پیراگراف، ان کا انشاءاللہ ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، اعراب لگائیں گے. قبل اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، آئیے الفاظ کی تحقیق کر لیتے ہیں. خلال کے معنی ہوتے ہیں دوران. قدیم یکدم قدوم کے معنی ہے آنا. اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے قادم، آنے والا. شرف یشرف، شرافتن کے معنی ہوتا ہے شریف ہونا، بلند مقام کا ہونا. شرف یشرف باب نصر سے دیکھیں، اس سے یہ مصدر ہے شرف، بزرگی، مقام، مرتبہ. موسم، اس کی جمع مواسم ہے. اس کے معنی موسم کے ہیں. با یا ایوبا یو مبایا، یہ بابی مفعول سے اس کے معنی ہے بیعت کرنا. بقیہ یب کا بقا کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا. دار کی جمع دور، اس کے معنی ہوتے ہیں گھر. اسلم یوسف، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانا. ازداد، یہ بابی افتعال سے ہے. ازداد یزداد ازدیادا، زیادہ یزید مجرد ہے اور مزید بھی بابی افتعال سے ازداد، زیادہ ہونا، اضافہ ہونا. انتشار، انتشار یہ تمیز کی بنا پر کیا ہے، منصوب ہے. اس کے معنی ہوتا ہے پھیل جانا، بابی افتعال سے ہے یہ بھی. حاضر یحاضر، محاضرہ کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کرنا. لہق یلحق، لحوق کے معنی ہوتے ملنا. اخن کی جمع اخوان کے معنی ہوتے بھائی. استحاد، یہ جہد مجرد ہے، اس کو باب افتعال میں لانے کی وجہ سے اجتہد یجتہد، اجتہاد کے معنی ستانا، ماضی مجہول ہے، ستائے جانا. یہ قصا یکسو، اس کو باب مفعول پہ لے جائیں گے تو قاسا، اس کی گردان رما کے وزن پہ آئے گی. قاسا یقاسر، مقاسات کے معنی ہوتے جھیلنا، برداشت کرنا. شدیدتن کی جمع شدائد، اس کے معنی ہوتے مصیبت، آلام. محنتن، اس کی جمع محن، اس کے معنی ہے تکالیف. احس یحس، احساس، یہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں معلوم کر لینا. اجتماع یجتمع، اجتماع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا. ائتمار، امر کو باب افتعال میں لانے کی وجہ سے ائتمارا یأتمر، ائتمار اس کے معنی ہوتے ہیں باقی ساتھ آ رہا ہے تو مشورہ کرنا، کسی خلاف سازش کرنا. غفل یغفل، غفلت کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا. توجہ یتوجہ، توجہ یہ باب تفاعل سے ہے، اور یہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے، رخ کرنا، جانا. وصل یصل، وصول کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. وافق یوافق، موافقت موافق ہونا، مطابق ہونا. جاہد یجاہد، مجاہدہ کے معنی ہوتے ہیں جہاد کرنا. اور اقامہ یقیم، اقامہ کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، قیام کرنا. جادل یجادل، مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا، لڑنا، جھگڑنا. یہ اکنا یکن اکنا یا کنڈا باب تفعیل سے اور باب افعال سے دونوں سے پڑھ سکتے ہیں. دونوں کا معنی ہے مطمئن کرنا. برہان کی جمع براہین، دلائل. قہر یقہر، قہرن کے معنی ہوتے ہیں غالب کر لینا، زیر کر لینا. بیانات میں واضح دلائل. لبن کی جمع الباب، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی عقل کے ہوتے ہیں. بہر یبر، بہرن کے معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی خیرہ کر دینا، چکا چوند کر دینا. وجد یجد، وجود کے معنی ہوتا ہے پانا، وجدن میں پانا. انحصر ینحصر، انحصارات کے معنی ہوتے ہیں چھٹ جانا، دور ہو جانا، ہٹ جانا. اور انجاب، یہ باب انفعال سے ہے. انجاب ینجاب، مجرد جاب، تو انجاب میں الگ ہونا، دور ہو جانا، ہٹ جانا، چھٹ جانا. یقین تو ایسے کئی معنی میں ہوتا ہے، اس کے ایک معنی کیا ہے، موت کے ہے، یہاں موت کے معنی میں ہے. رفیق الاعلیٰ کے مطلب ہوتا ہے بہترین، اعلیٰ، برتر ساتھی، مراد اللہ تعالی کی ذات. یون کے معنی ہوتے ہیں جون. فصح یفصح فصاحتاً، اس سے اسم تفضیل کے صیغہ افصح، زیادہ فصیح. آپ عالم، عالمین یا عالمین دونوں پڑھ سکتے ہیں.
عالمین پڑھیں گے تو اہل علم میں سب سے زیادہ فصیح، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور بلغ یبلغ بلوغتن کے معنی ہوتے ہیں، یہ بلغ یبلغ بلاغتن کے معنی ہوتے ہیں بلغ ہونا. اس میں تفضیل کیسے گا؟ افضل یا ابلغ. سقف یسقف تسقیف کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا، زبان کو درست کرنا، مطلب شائستہ زبان بنانا. یہ مفعول کیسے گا؟ مسقف، جس کی زبان کو درست کر دیا گیا ہو، شائستہ کر دیا گیا ہو. فیاض الخاط، فیاض کے معنی ہوتا ہے سخی، خاطر کے معنی ہوتے ہیں دل. سہل، سہول یسل و سہولہ، اس سے صفت کیسے گا؟ سہلونا، مستحیل. معجزات معنی معجزات، آیتوں کی جمع آیت، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ معجزات ہیں. وصف یصف وصفن کے معنی ہوتا ہے بیان کرنا. قل یقل قلہ کے معنی ہوتا ہے کم ہونا. عدد معنی تعداد، حرف کی جمع حروف. جل یجل، یہاں پہ من کی جگہ ان آئے تو بہتر ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بری ہونا، برتر ہونا، پاک ہونے کے معنی میں بھی ہیں. صنعت، یہاں بناوٹ، تصنع، اس کے معنی میں ہے. نزیح ینزو، نزاہتن کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا. یہ ام یوم عموم، اس سے اس میں تبدیل کیسے گا ہے؟ اعمو. کیا پڑھیں گے اسے؟ اعمو. کانی خبر ہونے سے اما. صدق یصدق، صدق کے معنی ہوتے ہیں سچا ہونا. اس میں تبدیل کیسے گا؟ اصدق. عدل یعدل، انصاف کرنا، اور اس سے اس میں تبدیل کیسے گا؟ اعدل. جمول یجمل، جمال کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ہونا. صفت کیسے گا؟ اجمل. کرم یکرم کرامتن، صفت کیسے گا؟ اکرم. حسن یحسن حسن، اس سے صفت کیسے گا؟ احسن. اور یہ مذہب، مطلب، موقع، مخرج، یہ سب کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، اور سب تمیز کی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ فہوا کے معنی ہوتے ہیں مدعا. بشر کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے معنی ہوتے ہیں. چہرے پر جو خندہ پیشانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. سہل الخلق کے معنی ہوتے ہیں نرم اخلاق والے. لین جانب، یہ جانب کئی معنی میں آتا ہے، ان میں سے ایک معنی جو ہے مزاج کے معنی میں ہوتے ہیں. فضل کے معنی ہوتا ہے سخت، اور غلیظ کے معنی بھی سخت. فض کہتے ہیں زبان کے سخت کو، اور غلیظ کہتے ہیں دل کے سخت ہونے کو. جاد یجود، جودن کے معنی ہوتا ہے سخی ہونا. اس سے اس میں تبدیل کیسے گا ہے؟ اجود. لہجہ کے معنی ہوتے ہیں زبان. لان یلینو، لین کے معنی ہوتا ہے نرم ہونا. اس سے اس میں تبدیل کیسے گا؟ الین. اریکہ کے معنی ہوتا ہے طبیعت. کرم یکرموں سے اس میں تبدیل کیسے؟ اکرم ہے. عشیرتن کی جمع عشائر، اس کے معنی تو قبیلہ. بدیہتن، بدح یبدو، بداحتن کے معنی ہوتے ہیں اچانک ہو جانا. اچانک کے معنی میں ہاب یہاب، بر وزن خاف یخاف. خالط یخالط، مخالطہ، یہ باب مخالط سے ہے، اس کے معنی تو ملنا. نعت ینعت، نعتن کے معنی ہوتے ہیں وصف بیان کرنا، تعریف کرنا. اس میں فاعل کسے کا ہے؟ یہ ناعت، تعریف کرنے والا. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سالوں میں کسی آنے والے کے بارے میں نہیں سنتے جو عرب سے آتا ہو، جس کا ایک نام ہو اور ایک مقام ہو، مگر آپ اس کے پاس آتے اور اسے اللہ اور ہدایت کی دین کی طرف دعوت دیتے. یہاں تک کہ جب بعثت کا یا نبوت کا 11واں سال ہوا تو آپ قبائل کی طرف حج کے موسم میں نکلے. فآمن به ستة من اہل یثرب كانوا سبب انتشار اسلام في المدینہ. تو آپ پر اہل یثرب کے 6 لوگ ایمان لائے، ایسے 6 لوگ ایمان لائے جو مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کا سبب بنے. پھر ان میں سے 12 آدمی نبوت کے 12ویں سال میں آئے اور انہوں نے آپ سے بیعت کی اور مدینہ واپس ہو گئے. چنانچہ مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر باقی نہیں رہا مگر اس حال میں کہ اس میں
اللہ کے رسول کا ذکر ہے. اور جب بعثت کا 13واں سال ہوا تو وہاں سے 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام لائے اور آپ سے بیعت کیے. تو مدینے میں اسلام پھیلنے کے اعتبار سے زیادہ ہوا، اضافہ ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا. فجعل المسلمون يهاجرون ويلحقون بإخوانهم الأنصار في المدينة بعدما استوحدوا كثيرا وقاسوا الشدائد والمحن. تو مسلمان بہت زیادہ ستائے جانے اور بہت زیادہ ظلم و ستم کو سہنے کے بعد ہجرت کرنے لگے اور اپنے انصار بھائیوں سے مدینے میں جا کے ملنے لگے. فلما ان احس المشركون بهجرتهم حتى استمعوا واعتبروا بقتل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی مشرکین کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ جمع ہوئے اور اللہ کے رسول کے قتل کی سازش کی. ولكنه خرج منها مع صاحبه ابي بکر الصدیق في حفظ من ليس يغفله. اور لیکن آپ وہاں سے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی ذات کی حفاظت میں جو غافل نہیں رہتی نکلے. وَتَوَجَّهَا إِلَى الْمَدِينَةِ اور دونوں مدینے کی طرف چلے. حتى وصل إليه يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 53 من مولده. یہاں تک کہ وہاں بروز جمعہ 12 ربیع الاول اپنی پیدائش کی 53 سال مطابق ماہ ستمبر کے 24 تاریخ 622 عیسوی کو وہاں پہنچے. فأقام بها 10 سنين يجاهد المشركين ويجادلهم بالسيف ويقنعهم ويجادلهم بالبراهين وآيات القرآن حتى قهرت البيانات ألبابهم وبهرت الآيات أبصارهم. تو آپ وہاں 10 سال رہے اس حال میں کہ آپ مشرکوں سے جہاد کرتے رہے اور ان سے تلوار کے ذریعے لڑتے رہے اور انہیں قائل اور مطمئن کرتے رہے اور ان سے دلائل کے ذریعے سے بحث کرتے رہے اور دلائل کے ذریعے سے اور قرآن آیت کے ذریعے سے بحث کرتے ہوئے یہاں تک کہ واضح دلائل ان کی عقلوں کو غالب کر لیا، زر کر لیے اور آیات ان کی نگاہوں کو کھیرا کر دی اور انہوں نے انکار کا کوئی راستہ نہیں پایا. تو نور حق کے ذریعے سے گمراہی اور شرک چھڑ گئے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. فلما كان في 63 من عمره چنانچہ جب آپ 63 سال کے ہوئے تو موت آئی. فلاحق بالرفيق الأعلى يوم الاثنين 13 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة الموافق للثامن من يونيو سنة 32 من الميلاد. تو آپ بروز پیر 13 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 632 عیسوی کو رفیق اعلیٰ سے مل گئے. وكان رسول الله افصح العالمین لسانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم میں سب سے زیادہ زبان کے اعتبار سے فصیح تھے، ان میں سب سے زیادہ بیان کے اعتبار سے بلیغ تھے. مثقف اللسانی فیاض الخاطر، زبان کے شائستہ تھے، سخی تھے، آسان الفاظ کا استعمال کرنے والے تھے یعنی سہل گو تھے. امام تھے، مجتہد تھے. صاحب المعجزات و آیات فی اللسان العربی المبین،
عربی واضح عربی زبان میں معجزات والے تھے. آیت کے معنی بھی معجزات. وكان كلامه كما وصف الجاهز الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه. اور آپ کا کلام جیسے کہ جاہز نے بیان فرمایا کیا تھا، وہ کلام جس کے حروفوں کی تعداد کم اور اس کے معنی کی تعداد زیادہ ہو. وجل من الصناعت ونزہ عن التکلف، اور آپ تکلف سے بناوٹ سے پاک تھے، تکلف سے بری تھی، اس کے معنی بھی پاک تھے. ثم لم يسمع الناس بكلام قط اعم نفعا، پھر لوگوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کلام نہیں سنا جو نفع کے اعتبار سے زیادہ عام ہو. ولا اصدق لفظا، اور لفظ کے اعتبار سے زیادہ سچا ہو. ولا اعدل وزنا، اور اعتدال کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے زیادہ معتدل ہو. ولا اجمل مذهبا، اور طریقہ کار کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو. ولا اکرم مطلبا، اور مطلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ہو. ولا احسن موقعا، اور اثر کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہو. ولا اسهل مخرجا، اور مخرج کے اعتبار سے سب سے زیادہ سہل ہو. ولا ابین من فحواه من کلامه، اور آپ کے اور مدعا کے لحاظ سے سب سے زیادہ واضح ہو. من کلامه صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کلام سے زیادہ لوگوں نے ایسا نہیں سنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سهل الخلق لین الجانب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنسمکھ رہتے تھے. سهل الخلق، نرم اخلاق والے تھے. لین الجانب، طبیعت کے نرم تھے. لیس بفصل، بد زبان نہیں تھے. ولا غلیظ، سخت دل نہیں تھے. اجود الناس صدرا، سینے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. اصدق الناس لہجہ، زبان کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے. وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيقَةً، اور طبیعت کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ نرم. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور قبیلے کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ معزز تھے. مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً خَابَهُ، جو کوئی آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ سے ڈر جاتے. وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً، جو جانکاری کے لحاظ سے آپ سے ملتا أَحَبَّهُ، وہ آپ سے محبت کرتا. یقول نائتہ، آپ کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کیا، لم ارى قبله ولا بعده مثله، اس جیسا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا آپ کو کیا ہے ترجمہ ہے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور خاص کر اس میں جو تاریخ وغیرہ ڈیٹ وغیرہ اس پر ذرا توجہ دیجیے، کیونکہ سبق یہی ہے. اور اس کی پوری بحث تمرین 43ویں کے قاعدے کے تحت ساری بحث کو وہاں کھول کر بتا دیا گیا ہے. اب وہاں جیسے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.